بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ نے جتنی بھی اپنی مخلوق بنائی ہے تو اس مخلوق کے اندر خصوصاً انسان پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ بات انسانوں ہی کی ہے، تو دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، خیر کا پہلو بھی شر کا بھی پہلو بھی، اور اختیارات انسان کو دیے گئے ہیں کہ وہ خیر کے ذریعے کرتا ہے یا شر کرتا ہے، پیدا دونوں کیے گئے، صلاحیتیں اس کے اندر دونوں ہیں، اور اسے اختیار دے دیا گیا ہے کہ یہ خیر کا ذریعہ استعمال کرتا ہے یا شر کا۔ روڈ پہ اسٹیئرنگ اس کے پاس دے دیا گیا، بھئی یہ روڈ دائیں طرف بھی مڑتا ہے اور بائیں طرف بھی مڑتا ہے، دائیں طرف جو ہے تمہاری منزل یہ ہے اور بائیں طرف میں یہ ہے رستہ، تو اب آپ کی مرضی ہے کہ کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ اور آپ کی تربیت، صحابہ کی جماعت، تابعین، تبع تابعین، صالحین، اور پھر آگے زمانے کی ترتیب، ماں باپ کی تربیت ترتیب، یہ ساری چیزیں آدمی کو وضاحت کرتی ہیں کہ خیر کیا اور شر کیا ہے، اور آدمی اب اس کو خیر بنا لے یا شر بنا لے۔ ایک چھری ہے، اس سے سبزی کاٹی جاتی ہے، پھل کاٹے جاتے ہیں، بہت کام آتے ہیں، لیکن یہی چھری کا استعمال کسی کے پیٹ میں یا کسی کو مارا جائے تو یہ استعمال آپ کا ہے نا، چھری تو اس کام کے لیے نہیں تھی۔ اسی طرح یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نفع دینے والی ہوتی ہیں، لیکن ان کا استعمال غلط جگہ پہ کیا جائے تو نقصان دے دی جاتی ہے۔ اب بجلی کتنی اچھی ایک سہولت والی چیز ہے، لیکن کوئی آدمی بجلی کے ان میں اپنی انگلیاں دے دے تو اسے تو شارٹ لگ جائے گی، وہ مر جائے گا۔ اسی طرح جو کام جس چیز کے لیے جو چیز بنائی گئی، اگر اس سے وہ کام نہ لیا جائے اور وہ اس کے کام میں خلل کیا جائے تو یا تو وہ نقصان دے جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے۔ بالکل ہمارے انسانی مزاج میں یہی چیز ہے۔ ہمارے سب سے پہلے کان پہ آتے ہیں، دماغ پہ آتے ہیں، عقل پہ، آنکھوں پہ آتے ہیں، زبان پہ آتے ہیں، اپنے دل پہ جاتے ہیں، اپنے پیٹ کی طرف جاتے ہیں، اپنے جذبات کی طرف سے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی پاؤں کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، ساری کی ساری چیزیں یہ اگر آپ غور کریں تو اس سب کا استعمال اللہ نے ہمیں بڑی آسانیاں دی ہیں، لیکن جب ان کا استعمال ہم اپنی منشا، اپنی خواہشات پہ کرتے ہیں تو وہ ایک تکلیف ہمارے لیے بھی بنتی ہے، اور بعض دفعہ ہمارے لیے نہ بنے تو دوسرے کے لیے ہر حال میں بنتی ہی بنتی ہے۔ دیکھیں اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے کہ اس نے ہر بندے کی شکل و صورت اپنی مرضی سے بنائی۔ اگر کوئی خوبصورت ہے تو اللہ نے بنایا ہے، اگر کسی کا قد کاٹ بڑا اچھا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، کوئی ذہین ہے تو اللہ نے ذہانت دی، کسی کی آنکھیں بہت خوبصورت ہے تو اللہ نے بنائی، آواز بہت خوبصورت ہے تو اللہ نے بنائی، یاداشت بہت اچھی ہے تو اللہ نے عطا فرمائی، وجود قوی ہے تو اللہ نے عطا فرمایا، صلاحیتیں اس کے اندر ہیں تو اللہ نے عطا فرمائی۔ اگر اس کی اولاد اور اس سے اللہ پاک لڑکی اولاد اچھی ترتیب میں دیتے ہیں تو اللہ نے عطا فرمائے، اگر اس کو کاروبار میں ترقی ملتی ہے تو اللہ نے ساری صورتیں اسے دی، اگر اس طرح ملازمت میں وہ ترقی کرتے اوپر چلا جاتا ہے تو یہ صلاحیت اللہ کی ہے، اگر مینجمنٹ اچھی، ترتیب اچھی، گھر کا نظام اچھا تو یہ صلاحیت بھی ساری اس کو اللہ نے دی ہے، اور اس کے بعد اسے کوئی ایسی بیماری نہیں لگی جو اس کی زندگی کو خراب کر دے تو یہ اس کی حفاظت اور صحت بھی اللہ نے اس کو دی ہے۔ اب یہ اللہ کی اپنی ایک تقسیم ہے، خاندان بھی اللہ نے اپنی مرضی سے دیے ہیں، علاقے بھی اپنی مرضی سے دیے ہیں،
شکل و صورت بھی اپنی مرضی سے دی ہیں، بیماری صحت بھی اپنی مرضی سے دی ہیں، اولاد بھی اپنی مرضی سے دی ہیں، مقدر اپنی مرضی سے دی ہیں، زندگی بھی اپنی مرضی سے دی ہے اور موت بھی اپنی مرضی سے دی ہے۔ اب یہ ہم سارے مانتے ہیں یہ اللہ نے دیا، لیکن ہم عملاً نہیں مانتے۔ میری بات اب غور سے سنیں، ہم عملاً نہیں مانتے۔ جب ہم عملاً نہیں مانتے تو ہم تکلیف اٹھاتے ہیں کہ جس نے سب کچھ کیا اس کی بات نہیں مانتے تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت اپنی ذات کے اعتبار سے، ایک صورت لوگوں کے اعتبار سے۔ یہ غور کیجئے گا میری بات۔ اپنی ذات کے اعتبار سے ایک بندہ کہ میں بادشاہ کے گھر کیوں نہیں پیدا ہوا تو وہ بیمار ہی ہو جائے گا نا۔ یا ایک بندہ کسی کو دیکھ کے کہ جی اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں، تو بھی یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ کوئی کہ وہ تو اتنا خوبصورت ہے میں اتنا خوبصورت نہیں، تو بھی کہ اللہ نے شاید اس کو بیماری ہے تو بیماری بھی نہیں، لیکن سر دست وہ اس کے پاس مال ہے میرے پاس۔ تو یہ نہ کرنا بھی اللہ کی بغاوت، اللہ کی تقسیم پہ اعتراض اور اپنے لیے وبال پیدا کرنا اور نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ انبیاء علیہ السلام جیسی جلیل القدر ہستیاں جن کے توفیل، جن کے صدقے، جن کی برکت سے کائنات کے نظام چلتے تھے، کتنی چیزوں میں اللہ جل شانہ نے انہیں کچھ چیز وقتی عطا نہ فرمائی، اولاد کے بھی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اور کتنی چیزوں سے اللہ کا ایک نظام تھا۔ اب نبیوں سے زیادہ کس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، آپ کے 4 بیٹے 3 بیٹیاں تھیں، تو 3 کے 3 بیٹے بچپن میں چلے گئے۔ حضرت ابراہیم جو تھے تیسرے، انہوں نے 18 مہینے پائے، باقیوں نے اس سے بھی کم پائے، 18 مہینے تھے۔ بیٹیاں 4 تھیں، 4 میں حضرت زینب جو ہیں بڑی بیٹی، ان کی عمر 32 سال ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ جو چھوٹی بیٹی ہیں، ان کی 2 کول ہیں، 29 اور 26، چلو 29 مان لیں۔ تو باقی 2 بچیاں جو ہیں وہ پہلے ہی چلی گئی۔ والدہ بھی آپ کی بہت چھوٹی عمر میں تھی، آپ 6 سال کے تھے، والدہ بھی چلی گئی۔ تو نبی جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ایک نظام ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک بیٹی زندہ رہی، باقی 6 یعنی 3 بیٹیوں اور 3 بیٹے جا چکے تھے۔ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اگر کہیں دعا تو رسول اللہ کے صدقے تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ باعث تخلیق کائنات ہیں، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ دکھانا چاہتے ہیں۔ تو ایک تو جب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، ہم جب نہیں مانتے تو اس کا نقصان ہمیں ہوتا ہے۔ ہم نفسیاتی مریض یا بغاوت یا ہم ایک احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب بندے کے اندر ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جیسا ہو رہا ہے میرے لیے یہی بہتر ہے، میں اس کا حقدار بھی نہیں تھا جو مجھے مل گیا ہے، اللہ اس غم کو خوشی میں بدل دے گا۔ پھر اس کے لیے دروازے کھل جائیں گے حکمتوں کے، پھر اسے سمجھ آئے گی اس کا مجھے یہ فائدہ، اس کا یہ فائدہ، اس کا یہ۔ ابھی سارے دروازے بند ہے، اس کی عقل بند ہے۔ جب یہ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرے گا تو اللہ اس پہ حکمتوں کے دروازے کھولے گا۔ تجھے اس لیے یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، اور یہ جو تجھے ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ پھر اللہ رب العزت اس پہ حکمتوں کے، خیروں کے دروازے کھولتے ہیں۔ ایک تو آدمی یہاں سے اپنے لیے شر و خیر پیدا، ایک دوسروں کے لیے۔ ابھی دوسروں میں کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ بھائی ہیں 4، اور 4 میں سب کے اپنی بچیاں بچے ہیں، سب کی اپنی بیوی ہیں، سب کے اپنے خاندان کا نظام ہے۔ ایک تو جو ہے اس میں اگر اس کو نہیں تو دوسرے سے حسد کرنا شروع کرتا ہے، اس کے پاس وہ ہے میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ حسد نہیں ہے، یہ اللہ سے بغاوت ہے، یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے۔ تجھے کیوں تو نے اسے کیوں دیا؟ میں حقدار تھا اسے، تو نے دے دیا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم پہ ہے۔ بھئی اللہ خود دینے والا ہے۔ اگر تجھے جانور بنا دیتا، چپکلی بنا دیتا، سانپ بنا دیتا، خنزیر بنا دیتا، تو کیا کر سکتا تھا؟ اللہ نے تجھے بچے بچیاں دیے، اگر کوئی اپاج ہوتا، لولا لنگڑا اندھا ہوتا، تو کیا کر سکتا تھا؟ تجھے ہی کر دیتا تو کیا کر سکتا تھا؟ ہمارے سامنے زندہ مثال ہے، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بعض لوگ مفلوج ہو جاتے ہیں، اپاج ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کوئی پیسہ، کوئی ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر پڑے ہوتے ہیں، اور جنرل مشرف کو دیکھو نا، عبرت ہے دنیا کے لیے، وہ ظالم نے کیا کیا تھا اور آج اس کا کیا حال ہے۔ اس کی وہ پڑھے کہ بیماریاں کیا تو ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر گئے ہیں۔ تو بھئی ایک آدمی ہر چیز سے اپنے لیے شر پیدا کرتا ہے اور ایک لوگوں کے لیے شر پیدا کرتا ہے، اور اس کو لوگوں سے حسد ہو جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ تو میں نے دیکھا ہے اپنے بہن بھائی حسد کا زیادہ شکار ہوتے ہیں، کزن کے ساتھ زیادہ، لوگوں کے ساتھ لوگ تھوڑے حسد کا شکار ہوتے ہیں۔
اپنے سکے بہن بھائیوں کے ساتھ حسد کا زیادہ شکار ہوتے ہیں. اس کے بچے ہیں جی میرے بچے نہیں، یا اس کے بچے لڑکے ہیں میرے لڑکے نہیں ہیں، یا اس کی کسی کے لڑکے ہوتا ہے لڑکی نہیں ہوتی، کہتا ہے اس کی لڑکی نہیں ہے، وہ میری لڑکی نہیں ہے. کسی کے ہوتا ہے اس کے بچے خوبصورت ہے میرے بچے خوبصورت نہیں. وہ بھائی شاید اس کے بچے خوبصورت ہوں، ذہین نہ ہو، تیرے بچے ذہین ہے. خالی خوبصورتی تو سب کچھ نہیں ہے نا، اور تیرے بچے آپ آج نہیں ہیں. لیکن ہمارا مزاج نیگیٹو ہو گیا نا، ہم ہر بات کو غلط انداز میں دیکھتے ہیں. ہم نے لال اینک پہن لی، ہمیں سب کچھ لال نظر آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں سے حسد ہو جاتی ہے. اس کے پاس کیوں ہے؟ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کو دیکھتا ہے تو اس کو جلس آ جاتی ہے. وہ اس پہ جلس نہیں، اللہ پہ جلس ہے کہ اللہ نے تقسیم غلط کی، اور اس کی کہتا ہے اس کا ضائع ہو جائے نا. اگر اس کی بجائے رشک پیدا ہو جائے جو اچھی صورت ہے، اللہ آپ نے کتنا اس پہ کرم کیا ہے، کتنی مہربانی ہے، اللہ اس مجھ پہ تو کر دے، تیرے یہاں کمی تو نہیں ہے، اسے بھی دے اور دے دے، مجھے بھی عطا فرما. یہ اب ثواب کا بھی ذریعہ، اس کے لیے بھی دوا اور اپنے لیے بھی دوا، اور دماغ بھی خراب نہیں ہوگا، بس سکونی بھی نہیں ہوگی، اور اندر کی کیفیت بھی خراب نہیں ہوگی، اور اللہ سے بغاوت نہیں ہوگی. صرف اپنی سوچ کو بدل لینے سے، اپنی مزاج کو بدلنے سے، اپنی چاہت کو بدلنے سے، اللہ کے حکم مان لینے سے، اللہ کا حکم مان لینے سے اس کے لیے خیر کے دروازے کھل گئے. اللہ اسے دیا ہے تو مجھے بھی دے دے، تیرے ہاں تو کمی ہی کوئی نہیں ہے. اللہ بھی خوش ہو گیا، اور جس بندے سے اس کے لیے بھی اس کی دعا نہیں کی، اللہ جو دیا ہے اسے اور دے، برکت دے، اس کی پاس فرما، اور اللہ مجھے بھی دے، اللہ اس کو اجر بھی دے دے گا. اور جس نے اس کے لیے دعا کیا، اللہ اس کے دل میں اس کے لیے دعا ڈالے گا، اللہ کی مدد اس کے لیے آئے گی. تو بھی اس وقت اس دور میں ابھی جو حالات آج کل کے چل رہے ہیں نا، تو معاشرے میں ہم بیٹھے ہیں تو سب سے زیادہ بہن بھائیوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں، اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں. یہ نہیں کہا جاتا میرے پاس کیا ہے وہ اس کے پاس نہیں، یہ کوئی نہیں دیکھتا. بس جو اس کے پاس ہے وہ نظر آتا ہے، جو اپنے پاس ہے نظر نہیں آتا. اور جو اس کے پاس ہے اپنے پاس نہیں ہے وہ نظر آتا ہے، جو اپنے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں نظر آتا. اور اس وجہ سے کیا ہو گیا، آج حسد، دلوں کے اندر کھوٹ، خون سفید، دوریاں، بغض، کینے، حسد، اور وہ دوری کا سبب. اور بعض لوگ پھر ایسے بد نیت ہو جاتی ہیں، یا اللہ کی ان پہ لعنت برستی ہے، کہ دوسروں کو عملاً نقصان دینے کی کوشش کر دیتے ہیں. اس کے کئی طریقے ہیں، جو لوگ نقصان دیتے ہیں اس کے بھی کچھ طریقے ہیں، جو نقصان کیسے لوگوں کو دیتے ہیں. اس پہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انسان جب بگڑتا ہے تو بھیڑیا بھی پیچھے رہ جاتا ہے، یہ بھیڑیے سے آگے چلا جاتا ہے. انسان اس کی مخالفت بلا وجہ لوگوں سے کرتا ہے، تو بھی تمہیں اس کی مخالفت کرنے کی کیا، تاکہ لوگوں کو اس سے نا نفرت ہو، اس کی عزت کم ہو جائے. عزت عز و من تشاء و تذل و من تشاء بیدک الخیر. اللہ عزتوں کا مالک تو اللہ ہے، ذلت جسے چاہے وہ دے دے، کوئی روک نہیں سکتا. تیرے کہنے سے کسی کو عزت نہیں ملے گی، تیرے کہنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوگا. سارے جن و انسان اکٹھے ہو جائیں، نفع دینا چاہے نفع نہیں دے سکتے اگر اللہ نے نہیں لکھا. سارے جن و انسان اکٹھے ہو جائیں اور نقصان دینا چاہے نقصان نہیں دے سکتے کہ اگر اللہ نے نہیں. اسی طرح یہ پہلے درجے میں ہے کہ اس کی مخالفت، پہلے درجے میں تو اپنے اندر کینہ بغض آ گیا، اس کے بارے میں حسد آ گیا. دوسرے درجے میں لوگوں کو اس کے خلاف کرنا، جھوٹی باتیں اس کے متعلق پھیلانا، لوگوں کے کان بھرنا، اس پہ پھر الزام بھی لگانا شروع کر دینا. یہ اندر کی جو زہر ہے نا، یہ زبان پہ آ کے نا وہ لوگوں کے کانوں میں جا کے ان کے دلوں میں چلا جاتا ہے. یہ زہر ایک سرکل چلتا ہے، پہلے دل میں آتا ہے، دل سے زبان پہ آتا ہے، لوگوں کے کانوں میں جاتا ہے، ان کے دماغ و دل میں اتر جاتا ہے، پھر ان لوگوں کے تکلیف اور آپس میں ان کو خراب کیا جاتا ہے. یہ اس کا رزلٹ ہو جاتا ہے. جیسے شیطان، ایک دفعہ کسی نے شیطان سے کہا یار تم نے بڑے جھگڑے کرتا. وہ کہتا میں جھگڑے نہیں کرتا، میں نہ جھگڑے کراتا ہوں، یہ لوگ خود لڑتے ہیں. اس نے کہا کیسے؟ کہتا ہے دیکھو ایک تماشا دیکھ، میں تمہیں بولنا نہیں ہے. کہتا آ میرے ساتھ. وہ حلوائی کی دکان پہ لے گیا اس کو، وہاں شیرہ بن رہا تھا، تو اس نے شیطان نے ذرا سا شیرہ لے کے دیوار پہ لگا دیا سائڈ پہ، تو اس پہ وہ مکھی بیٹھ گئی. مکھی آگے بیٹھ گئی، ایک چھپکلی آئی، چھپکلی نے چھپکا اس مکھی کو نا، تو اتنی دیر میں ایک بلی تھی وہ دیکھ لی، تو اس بلی نے چھلانگ ماری چھپکلی پہ نا پکڑنے کے لیے. تو ایک آدمی باہر سے گزر رہا تھا، اس کا کتا تھا، اس نے پکڑا نہیں ہوا تھا. کتے نے بلی کو دیکھا، چھلانگ آ کے ماری بلی، اور دونوں سکتا ہوئے وہ اس کا وہ الٹ گیا، سارا دیگچا الٹ گیا، وہ آگ سے گرم ہوئی.
زمین پہ بیٹھ گیا اور جناب وہ بندے گتھم گتھا ہو گئے. یہ کیا ہوا؟ شیطان نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کہا تھا، اور میں نے تو صرف لگایا تھا نا دیوار پہ ذرا سا. شیطان ہمارے دلوں میں لگاتا ہے، پھر باقی ہم خود کرتے ہیں. اس کے متعلق وہ بڑی جتنی دیر اس کے متعلق کرتے اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، دروشی پڑھ لیتے ہیں. تو یہاں دروشی پڑھتے رسول اللہ کی دعائیں تمہیں وہاں سے نصیب. لوگوں کا تذکرہ کرنے کی، لوگوں سے باتیں کرنے کی کیا آپ کو ضرورت پڑ گئی؟ اور یہ اس طرح کیا ہوتا ہے، پہلے دل کا بغض، پھر لوگوں کو خراب کیا، اور اس کے بعد اس سے اگلا درجہ ہو جاتا ہے کہ عملاً بعض لوگ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. میں نے خود دیکھے ہیں کہ خاصا جھگڑا اور بول چال تک بند ہوتا، آنا جانا مرنا جینا بند ہو جاتا ہے، یہاں تک شروع ہوتی ہے. پھر اس سے بھی آگے لوگ کچھ چلے جاتے ہیں. اس سے بھی آگے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان پہ تویز دھاگا، یہ عملیات والے دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، آوارہ لوگ، بدکار لوگ، ظالم بھیڑیے لوگ، لوگوں کے گھر اجاڑنے والے، ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کو پیسہ دے کے لوگوں پہ تویز، جنات اور دوسرے اثرات مرتب کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اس کے بارے میں سن لیں، میری بات غور سے سنیے گا. یہ جو طویل دھاگے والے یا حساب لگانے والے ہیں نا، جو بندہ ان کے پاس جاتا ہے ان کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، ساری نمازیں شمازیں سب ضائع ہو. ایک بات. دوسری بات یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دوسری بات فرمایا کہ جو ان لوگوں کے پاس گیا اور اس نے ان کی بات مانی، اس نے قرآن کا انکار کیا. قرآن تو کہتا ہے اللہ کرنے والا سے، اس نے میرا انکار کیا اور قرآن کا انکار کیا. دو بات. تیسری بات یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب ان کے پاس جاتا ہے، اور یہ اکثر لوگ زانی، بدکار اور لٹیرے، چور، ڈاکو ہوتے ہیں، عزتوں کے بھی مال کے بھی، اور یہ جنات بھی ان کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ جنات کو جو لوگ آتے ہیں ان پہ بھی مسلط کرتے ہیں، پھر پکے پکے ان کے ساتھ تنگ کرتے ہیں اور عزتوں سے بھی کھیلتے رہتے ہیں. اور ان کے پاس جانے سے آدمی کسی کا بیڑا غرق تو کرے نہ کرے، اپنی عزت اور اپنے مال اور اپنے گھر کا ضرور بیڑا غرق کرتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ جو جادو کروانے والے ہوتے ہیں نا، کرنے والے، اکثر ان کے اپنے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ان کی بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی ہے، ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں، وہ گھروں میں جھگڑے اور فتنے بن جاتے ہیں، اور اتنے ایسے نقصان ہو جاتے ہیں کہ جو دنیا کی مالی ترتیب سے سیدھے نہیں ہو پاتے. بے شک آپ نے تجربہ کر. حضرت شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ جو عملیات کرنے والے لوگ ہیں نا، جنات والے، عملیات والے، یہ ایمان پہ نہیں مرتے، بے ایمان ہو کے مرتے ہیں، کافر ہو کے مرتے ہیں. حج بھی کیے ہوں، اعمال بھی کیے ہوں، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کافر ہو کے مرے گا. اور کافر کے لیے کہ کبھی جنت پہ نہیں جائے گا، اس کو کوئی پڑھ کے بخشا جائے اسے اجر نہیں ملے گا. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ بدبخت ہو کے کفار پہ مرتے ہیں، اور جو کفر کے مرے گا آپ اس کے پاس مدد کے لیے جا رہے ہیں. میں نے نیک لوگوں کو، بڑے بڑے نیک لوگوں کو بھی ان کے پاس جا کے دیکھا ہے. بعض لوگوں کا ایک اور ذوق ہوتا ہے، میری بات غور سے سنیے. جی ہم ان کے پاس جاتے ہیں، کسی کے خلاف کچھ کرنے نہیں جاتے، ہم اس لیے جاتے ہیں ہم پہ جو کسی نے کیا ہے وہ ختم کر دے. یہ بھی ایک اس سے بڑا فراڈ ہے. وہ کیا کرتے ہیں، جی ہم نے تو زندگیاں لگائی ہیں، ہم نے تو ان لوگوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، برباد ہوتے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے لٹتے بھی دیکھا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس جنات ہوتے ہیں، وہ جنات آپ کے گھر میں بھیجتے ہیں، وہ جن آ کے کوئی نہ کوئی مختلف جگہوں پہ چیز رکھ دیتے ہیں، اور پھر ان کا بندہ آتا ہے یا وہ آتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو اٹھاؤ، وہاں سے تویز، وہاں سے بال، وہاں سے کوئی اور چیز، کوئی کپڑا جلا وہ نکلا، دیکھا میں نہ آتا آپ کو تباہ ہو جاتے. اب وہ پیسہ بھی کھائے گا، عزتیں بھی تباہ کرے گا، اور مال بھی برباد کرے گا، اور وہ اس کے ساتھ عقیدت ایسی ہو جائے گی کہ آدمی کا عقیدہ بھی اس پہ چلا جائے گا. اور یہ جو اکثر ہوتے ہیں، یہ عملیات کا کام کرنے والے اہل تشیع ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اکثر لوگوں کا ایمان خراب ہوتا ہے اور یہ زانی ہوتے ہیں. تو بھائی یہ بھی ایک، ایسے لوگوں سے سرام دعا بھی جائز نہیں ہے، ملنا تو بہت دور، چاہے سکا بھائی بہن ہی کیوں نہ، مامے کی، تائے کی، خالہ کی، رشتے دار ہو، جو طویل دھاگے کرتا ہو، عملیات کرتا ہو، اس کا نہ سلام دعا کیا جائے، نہ اس سے ملا جائے، نہ اس کے ساتھ تعلق رکھا جائے. اگر آدمی ان کے ساتھ تعلق رکھے گا تو اس کو مبتلا ہوگا ضرور ہوگا، کسی نہ کسی درجے میں ضرور مبتلا ہو جائے گا. اور یہ ہم یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں. میں نے کتنے ایسے حضرات کو دیکھا
کہ جن کا ان کے پاس اٹھنا بیٹھتا ہے رشتہ داری کی وجہ سے، وقتکاری کی وجہ سے، کچھ عرصے میں دیکھا کہ ان کی بھی زندگیاں تباہ ہوگی، خراب ہوگی، طلاقیں ہوگی، خرابی ہوگی۔ وہی بات یہ ہے کہ آپ آگ کے پاس بیٹھے، لوہار ہے وہ آگ جلا کے کر رہا ہے تو کوئی نہ چنگاری تو آپ کو لگے گی جو آپ کے کپڑوں کو جلائے گی، کوئی نہ کوئی چنگاری آ کے جلا دے گی۔ ان لوگوں سے سلام دعا لینا بھی جائز نہیں، ملنا بھی جائز نہیں ہے، رشتہ داری بھی ہے تو بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے باغی، اللہ کے نافرمان، لوگوں کو نقصان دینے والے، ظلم کرنے والے، اور ظالم کا ساتھی ظالم ہوتا ہے اور وہ اس کے ساتھ شمار۔ اگر آدمی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا اور وہاں سے موت آ گئی تو میدان معاشر میں تو انہیں کے ساتھ اٹھایا جائے گا نا۔ اور جو لوگ لوگوں پہ تویز کرتے ہیں، میری بات اگلی غور سے سنو، نقصان دینے کے لیے، کوئی کسی کو نقصان کیا دے گا، اللہ اسے وہ نقصان دیتا ہے جو اس کی نسلوں میں جاری ہے۔ میں نے خود دیکھے ہیں، کئی میں نے دیکھی ہے، بیویوں کو بڑا ذوق شوق ہوتا ہے، کسی سے اختلاف ہو جائے تمیز کرانے چلے جانا ان ظالموں کے پاس، ان کے ساتھ اس کے بھی ناجائز تعلقات ہو جاتے ہیں، اور وہ موکل اس کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں، اس کے یہ بھی فنکار بن جاتی ہے، اور اس کا اپنی فیملی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ میں نے تو دیکھا کہ ایک فیملی کا تھا، ساری بیٹیاں طلاقوں کو کرا، تو خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، قرآن ہمیں اللہ نے دیا، رسول اللہ کے زبان مبارک سے جاری ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، مانگنے کا سلیقہ ہے، ترتیب ہے۔ کیوں اس سے ہٹتے ہو؟ کیوں اس سے ہٹتے ہو؟ یہ جہنم کے انگارے ہیں، جہنم کے انگارے ہیں۔ کوئی سانپ بڑا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، بڑا ہی دلکش ہو، آپ اسے دیکھیں کتنا خوبصورت، ہاتھ پھیریں، اگلے لہجے میں وہ ڈنک مار کے آپ کو مار دے گا۔ یہ خوبصورتیاں نہ دیکھو، اس کو اس کے پاس جانے سے بڑا فائدہ ہوا، کیا پتا وہ وہاں لٹوا کے آ گئی ہو، آپ کو بھی برباد کرنا چاہیے۔ تو خدا کا واسطہ ہے، یہ بات سخت میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑی شکایتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں لوگوں کو۔ آپ یقین مانے روز کے اعتبار سے لوگ بیچارے، ساتھیوں کے علاوہ بھی بات بڑے لوگوں کی نا، تو وہ جس کو دیکھو وہ کہتا ہے مجھ پہ جادو ہے، جس کو دیکھو کہتا ہے جنات ہے، جس کو کہتا ہے تویز ہوئے ہیں، جس کو کہتا ہے جی میں اس کے پاس حساب لگایا۔ خدا کا خوف ہے کرو، حساب لگایا۔ میں نے انہیں کہا میں تو حرام سمجھتا ہوں ان کے پاس جانا، وہ میں بھی اگر جاؤں نا تو مجھے بھی کہیں گے تجھ پہ جادو ہو گیا تجھے۔ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، فراڈی ہیں، اور یہ انہوں نے دکانیں کھولی ہیں عزتیں لٹنے کی، مال لٹنے کی، فراڈ کرنے کی۔ ان سے ملنا جائز نہیں۔ میں نے ان لوگوں کے حشر دیکھے ہیں، انہیں مرتے دیکھا ہے، ان کی تباہیاں بربادیاں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ جنات کا کام کرنے والے، تویزیں کرنے والے، ان کی گھر تباہ ہو جاتی ہے اور ان کو گھروں میں اللہ جہنم بنا دیتا ہے۔ خدا را کسی مسلمان کا ہمارے ہے ہی نہیں کہ ہم اس کے خلاف کارروائی کریں۔ کل میدان محشر میں اسی بات پہ اللہ نے کھڑا کر لیا کہ کوئی کسی کو نقصان دینے کے لیے تویز کے لیے گیا تھا، ساری زندگی کے حج، زکوٰۃ، اعمال، تلاوت، ذکر، تبلیغ، نمازیں، خیراتیں ساری اٹھا کے پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جا، میری مخلوق کو نقصان دینا چاہتا تھا، نقصان تو میرے قبضے میں تھا، جا تو اب جہنم تیرا ٹھکانہ ہے۔ دیکھیے حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے، بہن بھائی رشتے دار سے، جس کے ساتھ اس کا صلہ رحمی کا تعلق ہو، 3 دن تک، انسان ہے نا، غصہ بھی آ جاتا ہے، مخالفت بھی ہو جاتی ہے، 3 دن تک، 3 دن کے بعد جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ اعلانیتاً گناہ میں مبتلا ہے، شراب ہے، زنا ہے، یا سود ہے، یا بود، تو اس سے بچنے کے لیے کوئی آدمی اسے اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کرتا ہے تو جائز ہے، ورنہ یہ بھی مبتلا ہو جائے۔ اسی طرح یہ جو جادو کرنے والے، یہ جنات کرنے والے، سکا بھائی کیوں نہ ہو، بہن ہی کیوں نہ ہو، رشتے دار ہی کیوں نہ ہو، ان سے تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان لوگوں سے، یہ جو میں نے عرض کی، ان کے علاوہ کسی سے بھی اگر آپ کی مخالفت ہو گیا 3 دن کے بعد، ناراضگی رکھنا جائز نہیں۔ دونوں کے اعمال بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہے، یا اگر ایک تو رکھنا چاہتا ہے دوسرا، جیسے حدیث میں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے رشتہ دار مجھ سے توڑتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ توڑتے ہیں تم جوڑو۔
ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، تو آپ نے فرمایا وہ توڑتے جائیں تم جوڑتے جاؤ۔ اب جوڑنے والا جو ہے نا اس پہ شامل نہیں ہے، جس نے کوشش کی ہے، اب توڑنے والا ایک فرد یا دو جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ تو بھی گزارش ہے میری، ایک دفعہ ایک فیملی بڑے دیندار، اچھے دیندار، بہت صالح قسم کے لوگ، تو اچانک آگے تو میں نے کہا جی آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ صاحب اچھا دین کا مطالعہ رکھتے تھے، کہتے ہیں جو ہم وہ گئے تھے نا حساب والے کے پاس، اتنا اس نے کہا میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں اس کو کیا ہوتا ہے کیوں جانے کی ضرورت پڑ گیا؟ وہ جی بعض دفعہ لوگ تنگ کرتے ہیں، کر دیتے ہیں تو ہم حساب کے لیے دیتے ہیں۔ میں کہا اچھا اس طرح کے جو آپ کے 40 دن کے اعمال ہے نا یہ تو ختم ہو گئے نا، آپ کی نمازیں بھی 40 دن کی ختم ہو گئی ہیں، آپ کا ذکر، آپ کی تلاوت، آپ نے جتنے نیک اعمال کیے اس کو ختم ہو گیا، آگے سے اب نیک سے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور آپ نے فرمایا جو جائے گا اس کے 40 دن کے اعمال ختم ہو۔ اب آپ آگے بات کیجئے کہ آپ نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ تو بیچارہ ذرا تھوڑا سا پریشان ہو گیا اس میری بات کو سن کے کہ یار یہ کیا بن گیا۔ میں نے کہا آپ کو ضرورت کیا پڑ گئی؟ نہیں جی ہم جس کے پاس گئے تو کسی کے خلاف نہیں کرتے۔ میں نے کہا ہم سے پوچھو نا۔ میرے جو استاد تھے شیخ الحدیث جن سے میں نے بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھی ہے، مفتی تھے، بہت بڑے شیخ تھے، تو فرماتے تھے کہ میرے پاس ایک لڑکا پڑھتا تھا، وہ یہ کام کرتا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ تو یہ کرتا ہے، اس میں بتاتا نہیں تھا، تو پھر میں نے اس سے وعدہ کیا چلو میں تیرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا تو مجھے بتا۔ تو اس نے کہا جی میں کسی کے خلاف تو نہیں کرتا، لیکن اس طرح ہے کہ لوگوں کے خلاف ہوا ہوتا تو میں وہ ختم کرتا ہوں، تو اپنی مرضی کے جتنے پیسے مانگوں، جہاں جانے کا ٹکٹ ہو تو مجھے پیسے مل جاتے ہیں، بڑے پیسے لیتا تھا۔ کہتے ہیں بات ختم ہوگی، کہتے ہیں لیکن مجھے تردد تھا نا۔ عالم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یار مجھے سچ بتاؤ کہ تمہارا طریقہ کار کیا ہے؟ میری بات غور سے سنیے آج۔ طریقہ کار کہتا جب میں نے یہ کہا اس کا رنگ ہو گیا، اس نے کہا میں نہیں بتا سکتا۔ کہتے ہیں نہیں بتاؤ کسی۔ اس نے کہا پھر آپ مجھے مدرسے سے نکالیں گے نہیں؟ کہتے ہیں میں نے وعدہ کیا۔ اس نے کہا ہم شیطان ابلیس کا نام لیتے ہیں، جیسے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، شیطان ابلیس سے مدد مانگتے ہیں، پھر اس کے بعد نمرود کا نام لے کے، شداد کا نام لے کے، فرعون کا نام لے کے، گندے غلیظ جو ہیں ان کا نام لے کے ہم مدد مانگتے ہیں، پھر شیطان ہماری مدد کو آتا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں طویل دھاگے والے یہ اکثر ناپاک رہتے ہیں، اس لیے ناپاک رہتے ہیں کہ شیطان اور شیاطین ان کے ساتھ، اور اتنے بعد زانی ہوتے ہیں، گندے غلیظ ہوتے ہیں کہ اس گندے مادے سے طویل ہوتے ہیں۔ خدا کا واسطہ اتنی میں سخت باتیں کر رہا ہوں، بڑا دکھ ہے۔ دنیا دار تو دنیا دار، دیندار آپ یقین مانے کسی بھی چلے جائیں نا، ہماری مسجد کے پاس ایک تھا، آج کل پتہ نہیں کہاں دفعہ ہو گیا ہے، تو میں وہاں سے گزرتا تو میں پریشان، اگر کوئی 20 عورت جا رہی ہے نا تو 20 میں کم از کم 28 نے برقعے پہنے ہوئے، اس لٹیڑے کے پاس جا رہی ہے کہ جی میری اولاد نہیں، تیری اولاد دے دے گا، وہ تو برائی کرے گا، تو برائی سے جو ٹھہر گیا حرام بچہ، تو بھائی اللہ نے دینا ہے۔ اللہ کا نبی سیدنا زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ 80 سال سے اوپر ہے تو انہیں خوشخبری دی گئی کہ تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوگا۔ تو یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا یہ بات؟ کوئی اولاد نہیں دے سکتا، کوئی مال نہیں دے سکتا، کوئی عزت نہیں دے سکتا، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کوئی موت نہیں دے سکتا، کوئی زندگی نہیں دے سکتا، کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ ہماری زندگی، ہمارے عقائد بھی اتنے کمزور ہیں، کسی کو جھوٹی موٹی کہے تو جی تم کے تو یہ ہو گیا، بس اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ جو اس کو جتنی جتنی ہے نا وہ کہے گا ہاں یہ بھی اس وجہ سے ہوا، یہ ہمارے عقائد کا یہ حال ہے۔ ہمارا یقین اتنا اللہ پہ کمزور ہے کہ ہم طویل دھاگے پہ اتنا ہمارا یقین بن گیا ہے، ایک تو کرنے والے جن پہ نا ان کا بھی اتنا یقین کمزور ہوگا کہ او یہ تو طویل دھاگے سے میرے ساتھ ہو گیا۔ وہ پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے، مسلمان آئے، تو یہودیوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مسلمانوں کا بچہ نہیں ہونے دیں گے، لڑکا نہیں ہونے دیں گے، ہم نے جادو کر دیا، ان کے بچے بند کر دیے۔ یہودی دنیا میں سب سے بڑے جادوگر ہیں اب زمانے میں۔ سن 2 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، یہ حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں۔
حضرت صفیہ ان کی والدہ ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ کی ماں حضرت اسماء جو صدیق کی بیٹی ہے، دونوں طرف، ایک طرف ابو بکر صدیق کا گھرانہ، ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ۔ تو بیٹا پیدا ہوا 2 سال ہجری میں، تو رسول اللہ اور صحابہ نے اعلان کیا، اور یہودیوں تمہارا جادو غلط ہو گیا، اللہ نے تمہارے سارے فیصلے غلط کر دیے، تم نے کہتے تھے ہم نہیں ہونے دیں گے، دیکھو بچہ ہو گیا۔ تو پھر کتنے بچے ہوئے اس کے بعد؟ الحمدللہ۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے رشتہ داروں واقفکاروں میں بھی کوئی ان کے پاس جاتا ہو نا، حساب لگائیے، حساب لگوانا ہی غلط ہے کہ مجھ پہ کیا ہوا ہے۔ میرے پاس کتنی دفعہ لوگ آ جاتے ہیں تویز اٹھا کے، جی ہمارے گھر سے نکلا ہے نا، میں کہ مجھے کیوں دکھا رہے ہو؟ میں کیا کروں گا؟ کل اللہ کو لا فلق اللہ بن ناس پڑھو، پھون مار کے آگ لگا کے پانی میں لگا دو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تم کرسی پڑھو۔ اور بعض تو ایسے کرتے ہیں، ایسے فراڈیس لوگ ہیں کہ وہ ایسے غلط ملت لکھ کے نا لوگوں کے گھروں میں پھینک دیتے ہیں، درختوں پہ لگا دیتے ہیں، پھر لوگوں کو وہم پڑتا ہے نا، تو وہ پھر کسی طریقے سے ان کے پاس آتے تھے، جی میں ان کے پاس گیا تھا، وہ جناب یہ بھی کریں گے، ایسے کام بھی ٹھیک ہے۔ تو میں یہ گزارشات اس لیے آپ لوگوں کو تفصیل دی کہ خدا کا واسطہ ہے، اپنے اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ پہ امیدیں رکھو، کوئی نفع نہیں دے گا، کوئی نقصان ایک۔ اور جو لوگ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، چاہے اپنے لیے جاتے ہیں چاہے لوگوں کے لیے جاتے ہیں، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں۔ اور جو اب تک ان کے پاس گئے وہ اس کی معافی مانگے، یہ گناہ صغیرہ نہیں تھا جو معاف ہو جائے گا خود بخود، یہ نہیں معاف ہوگا جب تک گناہ کبیرہ ہے، اللہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے کسی کے خلاف اس کے پاس گئی تھی یا گیا تھا، اللہ یہ میرا گناہ معاف فرما، اور میری وجہ سے جو بندے اور بندی کو نقصان ہوا ہے اللہ وہ معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور قیامت میں مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کر۔ تو کتنا ظلم ہے اپنی بہن اور اپنے بھائی کے خلاف پیسے لگا کے تویز دھاگے کرنا۔ اللہ میرے آپ کے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کرے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور عمل کی